اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر عمل کرو گے تو خزانے پاؤ گے، ورنہ زندگی کو بے مقصد گزار جاؤ گے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلیت نہیں جان سکتے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ خدا کی قسم ماں نہیں تو کچھ نہیں، میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ان پر پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے۔ 1 مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، 2 غصے کے پیچھے پیار، 3 چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ سمجھدار لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور عقلمند لوگ سوچنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں۔ انسان اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنی عادتوں کا فیصلہ کرتا ہے اور عادتیں اس کی قسمت بناتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو اسے دوبارہ پریشان نہ کریں۔ کچھ لوگ اتنے خاموش اور بہادر ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی تکلیف کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ خاموشی سمندر جیسی گہری ہے اور بولنا دریا جیسا۔ آپ سب سے زیادہ مضبوط تب ہوتے ہیں جب آپ سکون میں ہوں۔ خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں اگر دل اچھا نہ ہو۔ سب سے محبت کریں لیکن کم لوگوں پر بھروسہ کریں۔ ہر چیز سچی نہیں ہوتی اور ہر کوئی بھی سچا نہیں ہوتا۔ ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جھوٹے دوست سائے کی طرح ہیں، روشنی میں ساتھ اندھیرے میں غائب۔ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں چاہے وہ دیکھنے میں کیسے بھی ہوں۔ اپنا وقت ان لوگوں پر لگائیں جو اب سے بغیر شرط کے محبت کرتے ہیں۔ وقت سب سے قیمتی تحفہ ہے کیونکہ یہ واپس نہیں آتا۔ اگر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو اکیلے رہنا سیکھیں۔ ایک جھوٹا دوست 5 دشمنوں سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ دوسروں کو روشنی دینے سے پہلے خود روشن ہو جائیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہاں تک کہ مشکلات بھی۔ سیکھنا کبھی بند نہ کریں کیونکہ زندگی سبق دیتی رہتی ہے، زندگی جیسی کریں گے ویسی واپس ملے گی۔ زندگی میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے اسی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنی سوچ بدلیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ عقلمند انسان مانتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ منفی سوچ کے ساتھ مثبت زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمیشہ صحیح کام کریں چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ جو لوگ اپنی عقل پر فخر کرتے ہیں وہ اصل میں ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں جسمانی طور پر محدود ہوں لیکن ذہنی طور پر آزاد ہوں۔ کبھی کوشش کرنا نہ چھوڑیں، آپ کا وقت ضرور آئے گا۔ محبت عمل کے بغیر کچھ نہیں، بھروسہ ثبوت کے بغیر کچھ نہیں، اور معافی بدلاؤ کے بغیر کچھ نہیں۔ لوگوں سے دور ہو جائیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دیں، وہ کریں جو آپ کے لیے صحیح ہو۔ اچھے تعلقات اعتماد پر قائم ہوتے ہیں، جھوٹ اور راز چھپانے سے نہیں۔ بہترین معافی وہ ہے جو آپ کے رویے میں تبدیلی لے آئے۔ دوسروں پر یقین کرنا آسان ہے، خود پر یقین کرنا بہت مشکل۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولیں۔ 1 جو مدد کریں، 2 جو چھوڑ کر جائیں، اور 3 جو مشکلات پیدا کریں۔ ذہین اور عقلمند انسان 3 راز ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں: اپنی کمزوریاں، اپنے دکھ اور اپنے ارادے۔ اپنی پسندیدہ 3 چیزیں ہمیشہ چھپائیں: اپنی دولت، اپنا مقصد اور اپنی جد و جہد۔ ذہانت 1% خیال اور 99% محنت سے آتی ہے۔ اگر کوئی کام صحیح کرنا ہو تو خود کریں۔ دوستوں کو قریب رکھیں اور دشمنوں کو اس سے بھی زیادہ قریب۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ اللہ پاک کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ پاک کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے۔
جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی تمیزدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض اوقات فیصلے وقت کرتا ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ رشتوں میں اونچی ہوتی نفرتوں کی دیوار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیروں کو وقت دینے میں اور اپنوں کو نظر انداز کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ ایک مخلص انسان ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہے۔ دکھ اور سکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا اب زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ عورت جب علم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور نسل کو تباہ کر دیتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ باصلاحیت انسان کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ انسان کی خاموشی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے اور انسانیت کی خاموشی بے حسی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے ایسے بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقی لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے کام سب کچھ بتاتے ہیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ بڑی طاقتور ہیں، مسکراہٹ مسئلے حل کرتی ہے اور خاموشی مسائل سے بچاتی ہے۔ سب سے اہم ہے کہ آپ خود پر بھروسہ کریں، دوبارہ شروع کرنے سے نہ ڈریں، اس بار آپ تجربہ ساتھ لے کر شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے اصول مان سکتے ہیں تو بڑے اصول توڑ بھی سکتے ہیں۔ ناکامی کا ڈر ہی خوابوں کو پورا ہونے سے روکتا ہے، بچے آپ کی باتوں سے نہیں آپ کے کاموں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے لیے جھوٹا پیار نہیں دکھایا، اگر میں نے پیار چھوڑ دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا۔ کچھ ختم ہوتا ہے تو کچھ اچھا آنے والا ہوتا ہے۔ غصے میں صبر کرنا آپ کو بہت زیادہ افسوس سے بچا سکتا ہے۔ کڑوی سچائی چھپے ہوئی جھوٹ سے بہتر ہوتی ہے۔ پیسہ انسان کی اصلیت دیکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ سب کے ساتھ مہربانی کرے، یہی اصل دین ہے۔ محبت کے لیے مانگنے والے نہ بنے، محبت دینے والے بنے۔ چھوٹے چھوٹے بدلاؤ بڑی کامیابی لاتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جدوجہد کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، قسمت پر یقین نہ کریں، محنت پر یقین کریں۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ اگر کوئی اب سے ایسا کہے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ علم کا سب سے بڑا دشمن لاعلمی نہیں بلکہ وہم ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ بڑائی اور علم حاصل کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ امید خوف سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایمانداری کامیاب زندگی کا پہلا قدم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب قسمت پر ہے وہ بھی سڑک پار کرتے وقت دونوں طرف دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر نہیں، ان کے عمل پر نظر رکھیں۔ کامیابی کا راز وقت پر پہنچنا ہے اور کامیابی انسان کا ایک بڑا قدم ہے۔
انسان کے اندر ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ اب سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار دوست بن کر ہی نہیں آتے، بلکہ کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ اب فارغ ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو چلو آج اس سے بات کرتے ہیں، وقت گزر جائے گا، بلکہ محبت تو وہ ہے کہ اب کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہو اور اب صرف اسی انسان کے بارے میں سوچیں، ہر جگہ اسی کی کمی محسوس کریں۔ اسی کو محبت کہتے ہیں، فارغ وقت کی طلب کو محبت نہیں کہتے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ انسان جب تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تو وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ جو لوگ اب سے حسد کرتے ہیں ان کو اب کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ اب کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ اب کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اب کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ اب سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو اب سے ناخوش ہیں۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے، پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں۔ یقین جانیے اس سے زندگیاں آسان ہو گئی ہیں۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کرے، نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں۔ بعض اوقات حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا، کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ اپنی پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ پاک کے آگے بڑے شکر کا مقام ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز عیدیت کا راستہ عطا ہونا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ پاک کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ تمام سننے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرما، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، نیک خواہشات اور حاجات پوری فرما، برکت، خیریت اور عافیت عطا فرما، آمین سم آمین۔